فیوریٹ. اچھا آپ ماشاء اللہ سے 3 سال سے میرے خیال میں آپ کو زیادہ ہو رہا ہے کہ داستان کلب رننگ پوزیشن میں ہے, اور ریسنٹلی ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اے ایس گروپ آف کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ ہوئی ہے آپ کی. تو جب آلریڈی آپ مارکیٹ میں چل رہے تھے, آپ نے کئی ٹرپس ارینج کیے, کئی آپ کے کلائنٹس تھے, تو پھر اے ایس گروپ آف کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کی کیوں سوچی؟ ایکچولی میں نے جو اسٹارٹ لیا تھا تو اپنے ہی ایک مائنڈ سیٹ سے میں چل رہا تھا اس بزنس میں, اس سیٹ اپ میں, اور میں اس میں امپرومنٹس بھی لا رہا تھا, ٹائم ٹو ٹائم اس کو امپروو کر رہا تھا. ٹل ناؤ سب ایوری تھنگ از ویری گڈ, اچھا جا رہا ہے. اے ایس کا جب میرے سامنے آیا اور میں نے ان کو سرچ کیا تو یہ کافی گروئنگ بزنس باڈی ہے اور کافی اس نے اچیو کر لیا ہے, کافی کر رہا ہے. سو مجھے لگا کہ اگر میں اکیلے ایک ٹریول کروں گا اس سے اچھا ہے کہ میں ایک اچھے بزنس پارٹنر کے ساتھ گرو کروں. تو میرے لیے اے ایس گروپ جو ہے از اے پارٹنر, اور مجھے بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا ٹھیک لگا کہ میں اے ایس کو اپنے ساتھ ملا لوں اور ہم مل کے جو ہے آگے ٹورزم میں بھی کام کر سکیں, کیونکہ اے ایس کا جو ہے ٹورزم میں اتنا کام نہیں ہوا تھا اور وہ انٹرسٹڈ بھی تھے. سو مجھے یہی لگا کہ ان کے ساتھ مل کے بالکل. کمپنی کے سی ای او محترم احسان یار بابر صاحب اس چیز کے بارے میں جو ہے نا مطلب ان کی ایک مثبت رائے تھی. تو آبویسلی ٹھیک ہے نا کہ داستان کلب کے ساتھ جو ہے نا وہ اس سفر پہ نکل پڑے, تو یقیناً ایک اچھی چیز ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی بزنس کے حوالے سے اس کے جو سی ای او ہوتے ہیں اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو احسن بھائی کے ساتھ جو ہے 2-3 دفعہ ملاقات ہی ہوئی, اور بہت ہی نائس پرسنالٹی, بہت ہی بہترین انسان. تو مجھے لگا کہ میں بزنس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی چیزیں ان سے لرن کروں گا. سو آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل. ہم آج بھی جو ہے نا ان سے سیکھ رہے ہیں. وہ ان کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے. اچھا مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے نا کہ اے ایس گروپ آف کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کے بعد آپ کو داستان کلب میں کیا امپرومنٹ نظر آئی؟ امپرومنٹس اس طرح آئی کہ ہمارے آفیسز ڈیو ٹو اے ایس, ہمارے آفیسز ڈفرینٹ لاہور میں بھی ایکٹیو ہو گئے, اسلام آباد میں بھی ایکٹیو ہو گئے, پشاور میں بھی ایکٹیو ہو گئے. چونکہ ہم یہاں سے پشاور سے ورکنگ کر رہے تھے, ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہو پا رہی تھی, اور اے ایس کی بدولت جو ہے, ان کی بدولت ہم یہ ایکسپینڈ کر سکے. سملرلی ہمارے اور بہت سارے پروجیکٹس تھے کہ ہم ان پہ کام کرنا چاہتے تھے ٹورزم فیلڈ کے ریلیٹڈ, وہ ہمارے لیے اچیو کرنا مشکل ہو رہا تھا. اے ایس کی وجہ سے وہ پاسبل ہو رہی ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ویری سون لوگوں کے سامنے آ جائیں گی وہ چیزیں. اچھا احمد صاحب, کئی ساری ٹورزم کمپنیز جو ہے نا آلریڈی مارکیٹ میں ورک کر رہی ہے اور کئی سالوں سے ورک کر رہی ہے, تو داستان کلب میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ لوگ آپ لوگوں کی طرف آئے؟ ٹورزم اس طرح ایک چیز ہے کہ مطلب اگر آپ سوچیں ایک ٹور پہ جانے کا, تو آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, مطلب اپنے گھر کو چھوڑ کے جائیں گے, آپ ٹریول کریں گے ایک ڈیسٹینیشن پہ جو آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی شاید, اور پھر ایک گروپ میں جانا, ان کے ساتھ ٹریول کرنا. ایون سولو بھی لوگ پلان کر لیتے, لیکن اسٹل آپ وہ ارینجمنٹس اس جگہ کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو داستان از فوکسنگ آن دیٹ کہ آپ کو ایک کوالٹی ایکسپیرینس پرووائڈ کیا جائے. وی آر ورکنگ کہ آپ کا ایکسپیرینس بیٹر سے بیٹر ہو, اور آپ کا گھر سے نکلنا اور کسی ڈیسٹینیشن پہ جانا اس ٹرپ کا ورتھ اٹ بننا, کہ آپ کا اسٹے, آپ کا فوڈ, آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا سب جو ہے وہ ایک بہترین پیکیج میں اویلیبل ہو سکے. سو ہمارا فوکس اسی چیز پہ, کوالٹی پہ, جس کی وجہ سے ہم پشاور میں کافی لوگ ہمیں ریکمینڈ بھی کرتے اور جوائن بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا 4-5 ٹائمز ہو گیا کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہر ایئر 2 دفعہ ہمیں جوائن کرتے. سو اس سے ہماری جو ہے موٹیویشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور وی آر فوکسنگ آن کوالٹی. بہت اچھی بات ہے. فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی داستان کلب کو لے کے, ٹورزم کو لے کے, کہ آپ کوئی چینجز, کوئی امپرومنٹ, کوئی بیٹرمنٹ جو ہے نا جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں؟ ہماری ٹیم, داستان کی ٹیم نے اس چیز پہ ورک کیا ہے کہ ہم ٹورزم کے حوالے سے کوئی امپرومنٹس لے کے آ سکے. اس حوالے سے سسٹینیبل ٹورزم پہ بھی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے, اور ہم ایونٹس بھی کرا رہے ہیں. ہر ایئر میں ہم ایونٹس کراتے ہیں کہ جس میں ڈیسٹینیشن پہ ہم جا کے سسٹینیبل ٹورزم کو پروموٹ کریں. اور سملرلی ہمارے ایک اور کام ہم اس فیلڈ میں کر رہے ہیں کہ ہم ٹورزم کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, جس طرح بیک پیکس ہو گئے, جس طرح کے جیکٹس ہو گئے, جاگرز ہائکنگ شوز ہو گئے, گلوز ہو گئے, اس طرح کی چیزیں جو
ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے ریکمینڈیبل ہے تو ہم ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور ویری سون ہم ان کو لانچ کریں گے. یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھا اسٹیپ ہوگا, کیونکہ کئی لوگ جو ٹور پہ جاتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی چیز لے کے جانی ہے, کیونکہ آبویسلی اگر میں ایک جگہ نہیں گیا تو مجھے نہیں پتہ کہ اس جگہ میں کس چیز کی ضرورت پڑے گی. تو اٹ ول بی ویری بیٹر, ٹھیک ہے نا, کہ اگر آپ لوگ اس چیز پہ جو ہے نا ورک کریں. اچھا احمد صاحب یہ بتائیں کہ جو ٹور کے پیکیجز ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے نا مطلب آپ نے کس لمٹ تک رکھا ہے؟ جو کلائنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پیکیجز کو جو ہے نا آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کرا ہے, کائنڈلی وہ ذرا ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اس حوالے سے ذرا گائڈ کریں. اوکے, سو ہمارے پیکیجز جو ہوتے ہیں اس میں ہم نے اس طرح کے پیکیجز بنائے ہوئے ہیں کہ وہ کلائنٹ کے لیے فائدے کی چیز ہے. مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ کا جانا, ٹرانسپورٹیشن, آپ کی اکوموڈیشن, آپ کی فوڈ, یہ سارے ایکسپینسز آپ کے کور ہوتے ہیں ایک ویری نامنل پیکیجز میں. 2 ٹائپ کے پیکیجز ہم پرووائڈ کرتے ہیں, ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اور ایک لگژری. تو بڑے ایک چھوٹا سا پرابلم جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کی کلیئرنس نہیں ہے کہ وہ اگر یہاں پہ ایک اماؤنٹ پے کر رہے اور ایک اور جگہ پہ اماؤنٹ کم ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کم والا جو ہے وہ اس لیے کم ہے کہ وہ یہ دونوں سیم چیزیں لیکن وہ کم پرووائڈ کر رہے, لیٹس گو ود ہم. یہ اس طرح نہیں ہوتا. مطلب آبویسلی چارجز میں فرق ہوتا ہے تو آبویسلی سروسز میں فرق ہوتا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اور ایک لیجری, جی, تو اس میں کیا فیسلٹیز ہوتی ہے؟ لگژری یہ ہے کہ آپ کے جو ایکوموڈیشن ہوتی ہے اس میں 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹلز اس میں آپ کے پرووائڈ کرتے ہیں. اسٹینڈرڈ میں ایک نارمل اسٹینڈرڈ جو ہوٹلز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آن بورڈ ان کو ہم وہ اویلیبل کرتے ہیں. تو لوگوں کو تھوڑی سی اس چیز میں کنفیوژن ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہمارے ساتھ ٹریول کر چکے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اسٹینڈرڈ پیکیجز کتنے ریزنیبل ہے, ان کی لگژری ٹرپس کتنے ریزنیبل ہے. تو یہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم جو لوگ جاتے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ چارجز ہے تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس طرح. تو اچھا احمد صاحب, آخر میں لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے ٹورزم کے حوالے سے؟ لوگوں کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ آپ ایئر میں کم از کم ایک دفعہ اپنے فیملی کو لے کے اپنے فرینڈس کے ساتھ نکل جائیں ناردرن ایریاز پہ, بیکاز وی آر لکی کہ پاکستان ایک بہت خوبصورت جگہ ہے, بہت ہی کوئی بہت زیادہ دور نہیں, ایک بہت ہی نزدیک ڈیسٹینیشن پہ آپ کو ایک بہت اچھی ایکسپیرینس کے لیے وزٹ مل سکتا ہے. سو آپ ضرور پلان کیجیے گا اور داستان کے ساتھ پلان کیجیے گا. اور چونکہ ہمارے لوگ کافی مشکلات سے گزر چکے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ اچھا بھی دے کے کچھ لائف کے اچھے ایکسپیرینسز دیکھ سکیں. سو میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ناردرن کو ضرور ایکسپلور کریں, ہر ایئر میں ایک نہ ایک ڈیسٹینیشن سلیکٹ کریں, اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جوائن کریں اینڈ اٹ ول بی اے میموریبل ایکسپیرینس. بہت شکریہ احمد صاحب, آپ کے وقت کا, آپ کے الفاظ کا. امید کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کو کافی انفارمیشن مل گئی ہوگی داستان کلب کے حوالے سے. اور جس طرح کہ احمد صاحب نے آپ لوگوں سے عرض کیا کہ جب آپ ٹور پہ نکلتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, آبویسلی آپ ریفریش ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ کا مائنڈ جو ہے نا کلیئر ہو جائے گا. لیکن کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ جب ہم ٹور پہ جائیں تو جدھر ہم جا رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس جگہ کو ہم صاف ستھرا رکھیں, وہاں کے کلچر کا خیال رکھا جائے, وہاں کی جو خوبصورتی اللہ نے جو ہے نا دی ہے اس خوبصورتی کو جو ہے نا خراب نہ کیا جائے. تو یہ بطور ایک رسپانسبل شہری ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی ٹور پہ جائے تو ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے اپنے ملک کو, اپنے علاقے کو ہم جو ہے نا صاف ستھرا رکھیں اور اس کو اس قابل بنائیں کہ صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ باہر سے بھی لوگ آ کے پاکستان کی اس خوبصورتی کو انجوائے کریں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.